السلام علیکم پیارے بچوں، رکشی آپا آج پھر آپ کے لیے ایک بڑی مزے کی کہانی لے کر آئی ہے۔ پیارے بچوں، یہ کہانی ایک بجو کی کہانی ہے۔ بجو آپ کو معلوم ہے بہت سست اور کاہل جانور ہوتا ہے۔ جنگل کے تمام جانور اپنا پیٹ بھرنے کے لیے کام کرتے ہیں، مگر کچھ جانور اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ بھرنے کے لیے شکار کرتے ہیں۔ کچھ اپنا گھر بنانے کے لیے کام کرتے ہیں اور کچھ جانور دوسروں کی مدد بھی کرتے ہیں۔ اب جس بچو کی کہانی میں آپ کو سنا رہی ہوں، اس کا خیال تھا کہ کام کرنے سے اس کی قیمتی کھال پر نشان پڑ جائیں گے اور وہ خراب ہو جائے گی، اس لیے وہ کوئی بھی کام کرنا پسند ہی نہیں کرتا تھا۔ لیکن پیٹ بھرنے کے لیے اسے کچھ کام تو کرنا تھا۔ سو بچوں، وہ کیا کرتا کہ وہ شہد کی مکھیوں کا پیچھا کیا کرتا اور یہ جاننے کی کوشش کرتا کہ انہوں نے شہد کہاں چھپا کر رکھا ہے۔ لیکن ہوتا کیا کہ اسے اکثر اس کام میں ناکامی ہوتی۔ جب دوسرے جانور اسے کسی چھوٹے موٹے کام کے لیے کہتے تو وہ اس کام کو کرنے میں بہت وقت لگاتا، جس سے وہ کام ہی بیکار ہو جاتا، اس کام کا کچھ فائدہ ہی نہ رہتا۔ مثلا اگر کبھی اسے برابر والے گاؤں میں کوئی پیغام دینے کے لیے بھیجا جاتا تو وہ جناب صبح کو جاتا اور شام کو واپس آتا۔ اب یہ جو بجو تھا یہ اکثر ناشپاتی کے درخت کے نیچے بیٹھا رہتا اور پورا دن اس انتظار میں رہتا کہ کب پکی ہوئی ناشپاتی گرے اور وہ کھائے۔ اگر پورا دن کوئی ناشپاتی نہ گرتی تو وہ کسی دوسرے دن پھر اسی درخت کے نیچے جا کر بیٹھ جاتا اور ناشپاتی گرنے کا انتظار کرنے لگتا۔ بچو کو بس ایسی ہی زندگی اچھی لگتی، کیونکہ وہ پورا دن آرام کرتا اور اس سے کوئی دوسرا جانور کام لینے کے لیے نہ کہتا۔ ایک دن کیا ہوا کہ گلہری، خرگوش اور بلبل یہ تینوں بجو کے پاس آئے اور انہوں نے اس سے کہا، بجو تم کوئی کام کیوں نہیں کرتے؟ تم یوں ہی سارا دن درخت کے نیچے بیکار بیٹھے رہتے ہو۔ ابھی وہ یہ بات کر ہی رہے تھے کہ اتنے میں درخت سے ایک ناشپاتی ٹوٹ کر گری۔ تو بچوں، بجو نے کہا، بھائی خرگوش، ذرا یہ ناشپاتی مجھے اٹھا کر تو دینا۔ اب بچوں، جب خرگوش اور دوسرے جانوروں نے اس کی یہ سستی سنی تو وہ حیران ہو کر سوچنے لگے کہ اتنا طاقتور جانور اپنے لیے زمین سے ایک ناشپاتی بھی نہیں اٹھا سکتا۔ خرگوش نے بجو کو ناشپاتی اٹھا کر بالکل بھی نہ دی اور کہا، اپنا کام خود کرو۔ اور جناب وہ تینوں جانور غصے میں واپس چلے گئے۔ کچھ دنوں بعد جب سب جانور مل کر جنگل میں پانی کے لیے ایک نہر کھود رہے تھے تو بلی نے بجو سے کہا، ہم سب جانور مل کر جنگل میں ایک نہر پانی کے لیے بنا رہے ہیں، اس نہر کے بنانے میں کیا بھیا تم ہماری مدد کرو گے؟ سو اس کے جواب میں بجو نے کہا، اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ بلی نے کہا، اس سے ہم سب جانوروں کو پینے کے لیے پانی مل جائے گا، صبح اٹھ کر منہ دھونے میں بھی آسانی ہوگی۔ اگر تم پانی کا راستہ بنانے میں ہماری مدد کرو تو یہ ہمارا وعدہ ہے کہ سب سے پہلے نہر کے پانی سے تم منہ دھونا۔ سو بچوں، بجو نے بلی کی اتنی پیاری پیاری باتوں کے جواب میں بہت سستی سے جواب دیا، میں نے کبھی منہ نہیں دھویا اور منہ دھونا بہت مشکل کام ہے، کون روزانہ صبح اٹھ کر نہر پر منہ دھونے کے لیے جائے، یہ مجھ سے کام نہیں ہوتا۔ اب بچوں، جب ان تمام جانوروں نے بجو کی یہ بات سنی تو وہ سب ایک دوسرے کو حیرت سے دیکھنے لگے۔ سب جانوروں کو اپنے کانوں پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ وہ سب بجو کو چھوڑ کر اپنے کاموں پر چلے گئے اور انہوں نے کہا کہ اس بجو سے کوئی بھی بات نہ کرے۔ اب بچوں، بجو نے یہ محسوس کرنا شروع کر دیا کہ جنگل کے جانور اسے سست، بیکار اور کاہل سمجھتے ہیں۔ اب یہ بات اس کے دل کو جا لگی، سو اس نے سوچنا شروع کر دیا کہ وہ بھی کوئی آسان سا کام کر لے۔ وہ سوچنے لگا کہ کون سا آسان کام ہے جسے وہ آسانی سے کر سکتا ہے۔ بہت دن سوچنے کے بعد اس نے سوچا کہ کیوں نہ انگوروں کے باغ میں جایا جائے
اور وہاں کوئی کام تلاش کیا جائے۔ دراصل بجو کو انگور بہت پسند تھے اور بچوں پھر انگوروں کے ایک باغ میں بجو کو کام مل گیا، اور کام بھی دراصل بجو کی پسند کا تھا۔ اس کام میں نہ تو اسے جھکنا تھا اور نہ ہی چلنا تھا، اسے صرف اپنے ہاتھ میں ایک پرانی جھاڑو لے کر اور سر پر ایک ٹوپی پہن کر باغ کے بیچ میں پتلا بن کر کھڑے رہنا تھا، تاکہ باغ میں جو بھی پرندے اور جانور آتے ہیں وہ بجو سے خوفزدہ ہو کر بھاگ جائیں اور انگور نہ توڑ سکیں۔ کچھ ہی دنوں بعد جانور یہ بھول گئے کہ وہ ایک بجو ہے، کیونکہ وہ انگور کھا کھا کر بہت گندا ہو گیا تھا اور وہ سارا دن میٹھے میٹھے انگور کھاتا رہتا۔ اب وہ ایک پتلے کی طرح لگتا تھا، اور کیا ہوا کہ اس کے بعد انگور کھا کھا کر وہ ایک پتلا بن گیا اور بالکل ایک پتلے کی طرح لگنے لگا۔ تمام پرندے انگور کے باغ کے قریب جاتے ہوئے بھی ڈرنے لگے۔ تو گویا بجو نے آخر کار کام کرنے کی عادت اپنا ہی لی۔ آپ اپنا کام کرتے ہو نا؟ اپنے حصے کا کام کرنا بہت ضروری ہے، سمجھ آیا؟ روز کی طرح کل تک رکشی آپا آپ سے اجازت چاہتی ہیں۔ کل پھر ایک اور پیاری سی مزے کی کہانی کے ساتھ میں پھر آپ کے پاس آؤں گی۔